بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ICS پارٹ 2 کی بک سے لیکچر نمبر 41، اور جو ٹاپک ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 3 سے ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس۔ اس لیکچر میں ہم نے ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے وقت جن سٹیپس کو، جن فیزز کو فالو کرنا ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ جو ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس کو ہم پکٹوریلی بھی ڈیفائن کریں گے ادھر کہ کون کون سے فیزز جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ پرفارم کرنے پڑیں گے۔ بہرحال آپ اپنے ذہن میں ایک بات یہ رکھیں کہ ہم نے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے، تو اس ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی پڑیں گی اور کون کون سے فیزز پر کام کرنا پڑے گا، اور ہر فیز کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی۔ اس باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ آپ کو ٹاپک آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ دوسری بات اس ٹاپک کے متعلق یہ بھی ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے وہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ لانگ کویشچن بن کر بھی آ سکتا ہے، اور اس میں سے شارٹ کویشچن کی بھی ترتیب کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے، تو پھر وہ جو ڈیزائن ہم نے ڈیٹا بیس کرنی ہے اس کے لیے ہمیں جو جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی پڑے گی اسٹیپ بائی اسٹیپ، وہ ہم نے اس میں ڈسکس کرنی ہے۔ وائل ڈیزائننگ a database, a DBMS must be able to perform some particular activities at a specific time۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کر رہے ہوں گے تو ہم کوئی نہ کوئی DBMS کو فالو کریں گے۔ تو یہاں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ڈیزائننگ اے ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے وقت DBMS must be able، DBMS اس قابل ہونا چاہیے ٹو پرفارم سم پرٹیکولر ایکٹیویٹیز، وہ جیسے کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکے، اور وہ بھی خاص ٹائم میں، وقت کے ساتھ، اپنے جو وقت جس طرح کا بھی ہمیں چاہیے، یعنی کہ جس وقت ہمیں جو ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اس وقت وہ کام آسانی سے کر سکے۔ اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دا میجر آبجیکٹیو آف ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس، ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے is to map conceptual data model، کہ جو ہم نے لاجیکل ڈیٹا بیس ماڈل بنائی ہے، جو ہم نے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا بنایا ہے کہ یہ ہمارا ڈیٹا بیس ہونا چاہیے، وہ امپلیمنٹیشن ماڈل تک آ جائے، یعنی کہ وہ ریئل ورلڈ کا ایک ماڈل بن جائے اور ورکنگ جو ہے نا وہ شروع کر دے۔ تو اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنے کانسیپچول ماڈل کو امپلیمنٹیشن ماڈل تک لے کر آنا ہے، جو پکٹوریلی بھی میں ڈسکس کر دوں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنسیپچول ماڈل کو میں نے امپلیمنٹیشن ماڈل میں کنورٹ کرنا ہے، اور یہ ایک آبجیکٹیو بھی MCQs بن کر بھی پیپر میں آ سکتا ہے کہ میپنگ دا کنسیپچول ماڈل انٹو امپلیمنٹیشن ماڈل از کالڈ، تو آپ نے کہنا ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس۔ اس کے لیے جو ہمیں فیزز فالو کرنے پڑیں گے وہ 4 ہمارے پاس فیزز ہیں ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے وقت: پلاننگ، انالیسز، ڈیٹا بیس ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن۔ ڈیزائننگ کرتے وقت ہمیں 2 فیزز جو ہے نا سب فیزز ملتے ہیں، ایک ہم لاجیکل ڈیزائن کریں گے اور ایک ہم فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس کی کچھ پکٹوریلی ڈسکرپشن بتا دیتا ہوں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دس پروسیس از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے۔ اس میں ہر اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ ایچ اسٹیپ از پرفارمڈ ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم، اور ہر اسٹیپ جو ہے وہ ایک خاص ٹائم پر اور اپنے خاص وقت پر جو ہے نا وہ پرفارم کیا جائے گا۔ پلاننگ کے بعد انالیسس کے بعد لاجیکل ڈیزائن، لاجیکل کے بعد فزیکل ڈیزائن، اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈیزائن ہم پہلے پرفارم کر لیں اور انالیسس بعد میں کریں،
یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے اور اس میں ہمیں ہر اسٹیپ کے بعد دوسرے اسٹیپ پر آنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ادھر یہ دیکھیں تو یہ جو لاجیکل اور فزیکل ڈیزائن ہے یہ اصل میں کنسیپچول ماڈل ہے، اور کنسیپچول ماڈل پر آتے آتے ہم اصل میں سب چیزوں کو فالو کریں گے تو امپلیمنٹیشن ماڈل یا ریئل ورلڈ ماڈل پر آ جائیں گے، جو ہماری ایکچوئل ڈیٹا بیس امپلیمنٹیشن کہلائے گی۔ اب سب سے پہلے پلاننگ کو کور کرتے ہیں کہ جو ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس کرتے وقت یا ڈیٹا بیس کریٹ کرتے وقت ہم جو پلاننگ کریں گے اس میں ہم کن چیزوں کو اور کن پوائنٹس کو کنسیڈر کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اٹ از دا فرسٹ فیز آف ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس۔ پلاننگ جو ہے وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کا پہلا فیز ہے، اور اس میں جو ایکٹیویٹیز ہم نے پرفارم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے سکسیزفلی ہمیں کون کون سے ریسورسز کی ضرورت پڑے گی۔ ریسورسز سے مراد ہے ان پٹ ڈیوائسز کون سے ہوں گے یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون سے ہوں گے، سافٹ ویئر کون سا ہم نے جو ہے نا لینا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پلاننگ کے اندر۔ پلاننگ ہوتی ہی یہی ہے۔ اسی طرح پلاننگ کے اندر ہمیں سب سے بہتر اور سب سے امپورٹنٹ جو ڈسکس کرنی ہے بات وہ یہ ہے کہ ٹائم اینڈ کاسٹ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہم اسی فیز میں کریں گے، کیونکہ جتنا ٹائم اس سسٹم کو بنانے میں لگے گا، جتنا لاگت یا جتنے پیسے یا جتنی کاسٹ ہماری اس پہ لگے گی، ہمیں سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لینی چاہیے تاکہ آگے پھر ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور پیسے بھی ضائع نہ ہوں اور ہمیں مقررہ وقت تک سکسیزفل سسٹم مل بھی جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں کنسیڈر کرنا پلاننگ فیز کا حصہ بن جائیں گی، اور یہ امپورٹنٹ ہیں، ایک ریسورسز اور دوسرا ٹائم اور کاسٹ۔ اس کو فیزیبلٹی بھی کہتے ہیں، مثلا اگر ہم ٹائم اور کاسٹ کو کنسیڈر کریں تو اس کو ہم فیزیبلٹی اسٹڈی بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے فیز میں ہم انالیسس فیز پرفارم کریں گے، اس میں ہم انالیسس کریں گے۔ اٹ از دا سیکنڈ اسٹیپ وائل ڈیزائننگ اے ڈیٹا بیس، اور اٹ از پرفارم ٹو اسٹڈی دا ورکنگ آف کرنٹ سسٹم ان ڈیٹیل۔ انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے، کرنٹ سسٹم، اس کو ہم اسٹڈی کریں، اس کی ورکنگ کو سمجھیں، اور اس کے بعد اٹ از آلسو پرفارم ٹو آئیڈینٹیفائی دا امپرومنٹس، اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر ہم امپرومنٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں جو کہ نئے سسٹم میں ریکوائرڈ ہوں گی۔ کرنٹ سسٹم کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں اس میں یہ پتہ لگے کہ نئے سسٹم میں ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی۔ تو یہ باتیں دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، کرنٹ سسٹم کو سمجھنا اور نئے سسٹم کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنا۔ یہ ہم انالیسس فیز میں پرفارم کریں گے۔ دوسری طرف تیسرا اسٹیپ جو ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے وقت فالو کریں گے یا پرفارم کریں گے وہ ہے تھرڈ فیز، اور وہ ہے ڈیزائن پروسیس۔ یہ 2 اسٹیجز پر مشتمل ہے۔ پہلے ہم لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کریں گے اور اس کے بعد فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن دیکھیں گے۔ لاجیکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں جو ہے نا وہ لاجیکلی کانسیپٹ کلیئر کریں گے، لاجیکلی ایک ماڈل بنائیں گے، اور پھر ہم فزیکلی ہارڈ ڈسک میں یا اسٹوریج جس بھی میڈیا میں فزیکلی جب ڈیٹا کو انسرٹ کریں گے اور اپلائی کریں گے تو وہ ہمارا فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ماڈل کہلائے گا۔ انشاءاللہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن، اس ڈیزائن میں ہمیں سب سے پہلے ڈیٹا کی ڈیفینیشن اپلائی کرنی پڑے گی اور وہ ڈیفائن کرنی پڑیں گی۔ ڈیٹا بیس کے اسٹرکچر کے رولز کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور ڈیٹا جو سٹور ہے اس میں ڈیٹا کی ٹائپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ اب رول سے مراد ہے کانسٹرینٹس، چیکس وغیرہ، ڈیفینیشن سے مراد ہے میٹا ڈیٹا، جیسے کہ رول نمبر کا دوسرا نام ہم آئی ڈی بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس والے لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن میں ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے۔ اور ٹائپ آف ڈیٹا سے مراد ہے کہ ڈیٹا نیومیرک ٹائپ کا ہوگا، الفابیٹک ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے اسی ماڈل میں کنسیڈر کر لینی ہے لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن۔ اور کمپلیٹ ڈسکرپشن اباؤٹ ڈیٹا، ڈیٹا کے متعلق مکمل ڈسکرپشن جسے ہم ڈیٹا ڈکشنری بھی کہتے ہیں، آپ یہ تمام چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ بھی ہم لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن میں ہی مکمل کریں گے۔ اور جہاں تک فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کا تعلق ہے تو اس میں ہم اصل میں
جب ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو ریکارڈز بنائیں گے، فیلڈز بنائیں گے، فائلز بنائیں گے، انڈیکسز بنائیں گے. تو یہ تمام چیزیں ہم کس میں بنائیں گے؟ فزیکل ڈیٹا بیس ماڈل میں بنائیں گے. یعنی کہ امپلیمنٹ کریں گے ریکارڈ کی شکل میں، فیلڈز کی شکل میں، فائلز کی شکل میں، ریلیشن شپ میں، انڈیکسز میں. تو یہ تمام چیزیں ہم فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس میں مکمل کریں گے. اور آخری سٹیج ہماری ہے امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹیشن جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم اپنے نیو کریٹڈ سسٹم کو انسٹال کریں گے. اس سے متعلق جتنے ہارڈ ویئر ہیں، جتنے سافٹ ویئر پروگرامز ہیں نئے سسٹم کے آرگنائزیشن میں، اس کو ہم نے انسٹالیشن کرنی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ اٹ ریکوائرز ہمیں کمپیوٹر سرور کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور نیٹ ورک ڈیوائسز کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ جو نیٹ ورک ڈیوائسز ہو گئے اور کمپیوٹر سرور ہو گئے امپلیمنٹیشن کے لیے، یہ ہمیں اس وقت چاہیے جب ڈیٹا بیس کو ہمیں ملٹیپل لوکیشن پر ایکسیس کرنا ہو، یعنی کہ آن لائن بنانا ہو. تو یہاں یہ بات لکھنا ضروری ہے کہ اٹ ریکوائرز کمپیوٹر سرور اینڈ نیٹ ورک ڈیوائسز. کمپیوٹر سرور بھی ہمیں چاہیے ہوگا اور نیٹ ورک کنیکٹنگ ڈیوائسز جیسے راؤٹر، بریجز، گیٹ وے، تمام چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. سرور بھی، ڈیوائسز بھی کہتے ہیں یہ چاہیے ہوں گے. اف دا ڈیٹا بیس از ٹو بی ایکسیس ایٹ ملٹیپل لوکیشن، اگر ہمیں ملٹیپل لوکیشنز پر ڈیٹا بیس کو ایکسیس کروانا ہو تو پھر ہمیں یہ تمام چیزوں کی بھی امپلیمنٹیشن میں ضرورت پڑے گی. اور اگر ہمیں صرف ایک ہی جگہ پر رکھنا ہو تو پھر ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر جو بھی ریکوائرڈ ہیں ان کو انسٹال کر کے نئے سسٹم میں امپلیمنٹ کر دیا جائے گا. یہ آخری بات اس میں آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گی. دا نیو ڈیٹا بیس سسٹم از انسٹالڈ اینڈ ایگزیکیوٹیڈ. نیا ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا جاتا ہے اور ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے یوزرز کے لیے ان دس فیز میں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ باقی تمام چیزیں جیسے یوزر ٹریننگ ہو گئی، اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا یوزر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مینٹیننس ہو گئی، یہ تمام چیزیں پھر بعد میں اپلائی ہوتی رہیں گی. تو امید ہے آپ کو ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس سمجھ میں آ گیا ہوگا. سب سے پہلے اس پروسیس میں ہمیں پلاننگ کرنی پڑتی ہے اور پلاننگ کے ساتھ پھر ہمیں انالیسس کرنا پڑتا ہے. انالیسس کے بعد ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس میں لاجیکل اور فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن، اور آخر میں امپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے. اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پھر ڈیزائن فیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.